باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمد لأہلہ الصلاۃ والسلام علی اہلہا ولعنۃ اللہ علی اہلہا السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین الذین بدلوا مہجہم دون الحسین علیہ السلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واقعہ کربلا سیریز کی 53ویں قسط کوفہ کے حالات ہم بیان کر رہے تھے، اسیران کربلا کا کوفہ میں وارد ہونا اور اس کے بعد کے حالات۔ عبیداللہ ابن زیاد نے یزید کو خط لکھا اور اسے امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت کی شہادت سے خبردار کیا۔ یزید کو خط ملا، جب وہ حالات سے آگاہ ہوا تو اس نے جواب میں ابن زیاد کو حکم دیا کہ تمام شہداء کے ساتھ حسین کا سر اور لوٹا ہوا سامان بھی اسیروں کے ہمراہ شام بھیج دو۔ ابن زیاد نے حکم یزید پر امام حسین علیہ السلام کے سر مطہر کو کوفہ کے گلی کوچوں میں پھرایا۔ زید بن ارقم سے روایت ہے کہ کہتے وہ سر مقدس جب کوفہ کے کسی گلی میں میرے پاس سے گزرا، ایک نیزے پر وہ سر بلند تھا، میں اپنی جگہ پر بیٹھا تھا، جب میرے سامنے آیا تو میں نے سنا کہ حسین ابن علی علیہ السلام کے سر مطہر سے قرآن کی اس آیت کی تلاوت ہو رہی تھی، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ یہ سورہ کہف کی آیت ہے۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ کہف اور رقیم والے ہماری نشانیوں میں سے تعجب خیز نشانیاں ہیں؟ کہتے ہیں زید بن ارقم کہتے ہیں کہ خدا کی قسم یہ منظر دیکھ کر میں کانپ اٹھا اور چلایا، اے فرزند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا سر اصحاب کہف و رقیم سے زیادہ تعجب خیز نشانی ہے خدا کی۔ عبداللہ ابن عفیف ازدی ایک صحابی ہیں امیر المؤمنین کے، ان کا بھی واقعہ مشہور ہے اس کوفہ کے حالات کے دوران۔ عبیداللہ ابن زیاد نے اس خوف سے کہ کہیں کوفہ میں کوئی شورش و انقلاب پیدا نہ ہو جائے، اس نے لوگوں کو مسجد کوفہ میں جمع ہونے کا اعلان کرایا۔ منبر پر جا کر خدا کی حمد و ثنا اس لعین نے اپنے گندے اس منہ سے بیان کی، اور اس کے بعد کہتا ہے شکر ہے اس خدا کا کہ جس نے حق و حقیقت والوں کو کامیاب کیا، یزید اور اس کے پیروکاروں کی مدد کی، اور کذاب ابن کذاب کو قتل کیا۔ نعوذ باللہ، امام حسین علیہ السلام اور امیر المؤمنین کے لیے اس نے یہ لفظ استعمال کیا۔ جب اس نے یہ کہا تو عبداللہ ابن عفیف ازدی کھڑے ہو گئے۔ یہ رسول خدا کے اصحاب میں سے ہیں، امیر المؤمنین کے جانثاروں میں سے تھے۔ یہ دونوں آنکھوں سے نابینا ہو چکے تھے۔ ان کی آنکھیں امیر المؤمنین کی حمایت میں جو جنگیں کی ہیں آپ کے دور خلافت میں، ان جنگوں میں ان کی آنکھیں ضائع ہو گئی تھیں اور یہ نابینا تھے۔ تو جب اس نے یہ لعین ابن زیاد نے جب یہ کہا تو عبداللہ ابن عفیف ازدی اپنی جگہ سے اٹھا اور کہا، مرجانہ کے بیٹے، کذاب ابن کذاب تو اور وہ شخص ہے کہ جس نے تجھے اور تیرے باپ کو منصب دیا ہے۔ اے دشمن خدا، تو انبیاء کی اولادوں کو قتل کرتا ہے اور اس بے باکی سے منبر پر تقریر کرتا ہے۔ جب اس طرح سے اعتراض کیا ابن زیاد پہ تو ابن زیاد اس اعتراض کو سن کر غصے میں اپنے آپے سے باہر ہوا، پوچھا یہ کون ہے؟ عبداللہ ابن عفیف نے کہا، اے دشمن خدا، میں ہوں عبداللہ ابن عفیف، تو اس پاکیزہ خاندان کو قتل کرتا ہے جس سے خدا نے ہر قسم کے رزق کو دور رکھا ہے، اور تو یہ گمان کرتا ہے کہ تو مسلمان ہے؟ واہ غوثا، مہاجرین و انصار کے بیٹے کہاں ہیں؟ اس سرکش سے انتقام لے جس پر رسول خدا نے اپنی زبان سے نفرین کی ہے۔ اس سے ابن زیاد کا غصہ اور زیادہ بھڑک اٹھا، کہتے ہیں گردن کی رگیں پھول گئیں، کہنے لگا کہ اسے میرے پاس لاؤ۔ تو انہیں پکڑنے کے لیے ہر طرف سے سپاہیوں نے ان پر حملہ کیا، تو وہاں پر انہوں نے آواز دی اپنے قبیلے والوں کو، قبیلے ازد کے لوگوں کو، کہتے ہیں کچھ 700 کے قریب لوگ ان کے دفاع کے لیے کھڑے ہو گئے اور ان کو عبیداللہ کے سپاہیوں سے بچا لیا۔
اور مسجد کوفہ سے باہر لے گئے۔ ابن زیاد نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس ازدی اندھے کو میرے پاس لے آؤ، اور ظاہر ہے کہ ان کے قبیلے والوں نے بھی دفاع کیا تھا، تو ابن زیاد نے اپنے سپاہیوں کو بھیجا، تو کہتے وہاں پر جنگ ہو گئی۔ کوئی عبداللہ ابن عفیف کی بیٹی بھی اپنے باپ کے ساتھ تھی۔ اب یہ نابینا تھے، جس وقت ان کے گھر پر حملہ ہوا اب یہ نابینا ہیں، انہوں نے تلوار کھینچ لی، اپنی بیٹی سے کہا بیٹی بس مجھے یہ تم بتاتی جاؤ کہ تم مجھ پر جو حملہ ہو رہا ہے تم رخ بتاتے جاؤ، اور اس کے بعد اپنا دفاع کرنا شروع کیا اور شعر پڑھا، رجز پڑھا، کہا کہ میں بافضل اور پاک سرشت عفیف کا بیٹا ہوں، عفیف میرے والد ام عامر کے بیٹے تھے، میں تمہارے کتنے ہی زیرہ پوش اور سر برہنہ اور تاراج کرنے والے پہلوانوں کو زمین پر لٹا دوں گا۔ بس اس کی بیٹی نے اس کو بتائی، بیٹی بتاتی گئی کہ بابا دائیں طرف سے حملہ ہو رہا ہے، دائیں طرف حملہ کرتا تھا، بائیں طرف سے تو بائیں طرف، سامنے سامنے، پیچھے پیچھے۔ اس کی بیٹی کہتی ہے کہ اپنے والد سے کہتی ہے کہ کاش میں مرد ہوتی اور آپ کے ساتھ ہو کر رسول خدا کی اطرت پاک کے قاتلوں سے جنگ کرتی۔ خیر یہ جنگ کرتے رہے۔ بعض روایات میں ہے کہ جب سپاہیوں نے دیکھا کہ ان کی بیٹی ان کو طرف کا بتاتی ہے اور یہ لڑ رہے ہیں، تو انہوں نے پہلے ان کی بیٹی کو شہید کیا، اس کے بعد عبداللہ ابن عفیف کو گرفتار کر کے عبیداللہ ابن زیاد کے پاس لے گئے۔ عبیداللہ نے انہیں دیکھ کر کہا شکر ہے خدا کا کہ اس نے تجھے رسوا کیا۔ عبداللہ ابن عفیف نے کہا دشمن خدا، مجھے خدا نے کس طرح رسوا کیا ہے؟ خدا کی قسم اگر میری آنکھیں صحیح ہوتی تو میں تمہارا جینا دوبھر کر دیتا۔ اس کے بعد ابن زیاد نے کچھ باتیں ان سے کی۔ ابن زیاد کہتا ہے خدا کی قسم میں تجھ سے کچھ نہیں پوچھوں گا، یہاں تک کہ تجھے موت کے گھاٹ اتار دوں گا۔ عبداللہ ابن عفیف نے کہا کہ الحمدللہ رب العالمین، میں خدا سے اس وقت شہادت کی دعا مانگ رہا تھا، یعنی میں اس وقت سے خدا سے شہادت کی دعا مانگ رہا تھا کہ جب تجھے تیری ماں نے جنم بھی نہیں دیا تھا، اور خدا سے میں نے یہ دعا بھی کی تھی کہ مجھے بدترین خلق شہید کرے۔ جب میں نابینا ہو گیا تو میں شہادت کے فیض سے نا امید ہو گیا تھا۔ خدا کا شکر کہ اس نے مجھے مایوسی کے بعد شہادت سے سرفراز کیا اور میری پہلی دعا کی مقبولیت کی سند عطا کی۔ ابن زیاد نے حکم دیا کہ ان کا سر تن سے جدا کر دیا جائے۔ اس کے سپاہیوں نے جناب عبداللہ ابن عفیف کو شہید کر کے ان کا سر تن سے جدا کیا۔ بس عمر بن سعد کے بارے میں ہے کہ جب وہ کوفہ واپس آیا تو اب لوگوں نے ان سے، جو اس کے آس پاس کے لوگ تھے، لوگوں نے ان سے میل جول چھوڑ دیا، اور یہ اپنے گھر میں ہی محصور ہو کے رہ گیا۔ اور امام حسین علیہ السلام نے جو پیش گوئی کی تھی، جو اسے بتایا تھا کہ تمہیں رے کی گندم بھی نصیب نہیں ہوگی، تو رے کی جس حکومت کی لالچ میں اس نے امام حسین علیہ السلام سے جنگ کی اور آپ کو شہید کیا، تو وہ حکومت تو اسے نہیں ملی، لیکن کوفہ میں اب رسوائی و پشیمانی تھی اس کے لیے، کیونکہ یہ جہاں بھی جاتا لوگ اٹھ جاتے تھے، لوگ اس کے قریب نہیں بیٹھتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب ابن زیاد نے جناب امیر مختار کو کہ جو قید میں تھے ان کو بھی دربار میں بلوایا اور امام حسین علیہ السلام کے سر مطہر کو دکھایا، کہتے ہیں مختار نے بہت گریہ کیا، اور کہتے ہیں کہ یہاں پر کچھ مختار اور عبیداللہ میں کچھ تلخ کلامی بھی ہوئی۔ ابن زیاد نے امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو یزید کی طرف بھیج دیا، اور اس نے ایک شخص عبدالملک ابن ابی حارث کو مدینہ روانہ کیا تاکہ وہ مدینہ کے حاکم وقت، اس وقت عمر ابن سعید ابن عاص تھا، اس کو یہ خبر پہنچا دے کہ امام حسین علیہ السلام شہید ہو چکے ہیں اور اسے قتل حسین کی بشارت دے۔ عبدالملک کہتا ہے کہ میں گھوڑے پر سوار ہو کر مدینہ کی سمت چلا۔ سفر کے بعد جب میں مدینہ پہنچا تو قریش میں سے ایک آدمی نے مجھ سے پوچھا کیا خبر لائے ہو؟ میں نے کہا خبر حاکم کے پاس سنو گے۔
اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، خدا کی قسم حسین علیہ السلام قتل کر دیے گئے ہیں۔ عبد الملک ابن ابی حارث کہتا ہے کہ جب میں حاکم مدینہ کے پاس پہنچا تو اس نے پوچھا کہ کیا خبر ہے؟ میں نے کہا امیر کے لیے باعث مسرت خبر ہے کہ حسین ابن علی علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اس نے کہا کہ جاؤ لوگوں کو قتل حسین کی خبر سنا دو۔ وہ کہتا ہے کہ میں باہر آیا اور بلند آواز سے قتل حسین کا اعلان کیا۔ کہتا ہے کہ خدا کی قسم شہادت حسین کی خبر سن کر بنی ہاشم کے گھروں سے جو نالہ و شیون کی آواز بلند ہوئی تھی، ایسی آواز نہیں سنی۔ اس کے بعد کہتا ہے میں عمرو ابن سعید کے پاس گیا تو اس نے مجھے دیکھ کر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے شعر کہا کہ یہ نالہ و شیون، خیر اس نے کچھ شعر بکواس کچھ اس نے کی۔ کہتے پھر منبر پر گیا اور لوگوں کو قتل حسین علیہ السلام کے خبر سنائی، یزید کے لیے دعا کی، خطبہ دیا اور قبر رسول کی طرف اشارہ کر کے کہا یوم بیوم بدر، کہ یہ دن بدر کے دن کا جواب ہے۔ انصار میں سے ایک جماعت نے اس کا انکار کیا۔ کہتے ہیں اسی وقت جناب عبداللہ ابن صائب اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا اگر جناب فاطمہ زندہ ہوتی اور سر حسین کو دیکھتی تو ان پر گریہ کرتی۔ عمرو ابن سعید نے ان کی طرف رک کر کے کہا تمہاری بنسبت ہم فاطمہ جناب رسول خدا کی دختر سے زیادہ نزدیک ہیں، ان کے والد ہمارے چچا ہیں، ان کے شوہر ہمارے بھائی ہیں۔ کہتے اگر فاطمہ زندہ ہوتی تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے، ان کا دل تڑپتا، لیکن وہ ہمیں برا نہ کہتی۔ یہ قوم اس قدر سخت تھے اپنے اس موقف میں۔ یقیناً خداوند تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں جن لوگوں کے لیے استعمال کیے لفظ کہ خدا نے ان کے اعمال کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، ان کی ہدایت کا رستہ مسدود ہو چکا ہے، نہ انہیں راہ ہدایت نظر آئے گی، نہ وہ ہدایت کی بات کو سنیں گے، نہ ہی وہ راہ ہدایت کی طرف جانے کے لیے فکر مند ہوں گے۔ یہ قوم اشقیاء، یہ یزیدی اور یزید کے سارے جو گماشتے تھے، یہ اسی طرح کی حالت میں تھے۔ کہتے جب مدینہ میں امام حسین علیہ السلام اور عبداللہ ابن جعفر کے ظاہر کے بیٹوں کی خبر کی شہادت کی خبر پھیلی تو کچھ لوگ تعزیت کے لیے حضرت عبداللہ ابن جعفر کے پاس آئے اور ان کے قریبی رشتہ دار ایک تھے ابو الاسلاس غالباً، وہ کہنے لگا کہ یہ مصیبت ہم پر امام حسین کی وجہ سے آئی ہے۔ عبداللہ ابن جعفر اس کی بات سے ناراض ہوئے اور اس کو اپنا جوتا اتار کے مارا اور کہا تو حسین علیہ السلام کے بارے میں ایسی بات کہتا ہے؟ خدا کی قسم اگر میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو میں بھی چاہتا کہ شہید ہونے تک جدا نہ ہوں۔ خدا کی قسم اپنے بیٹوں کی شہادت سے مجھے کوئی غم نہیں ہے، میرے دل کے لیے میرے لیے ان کا داغ برداشت کرنا آسان ہے، کیونکہ وہ میرے چچا زاد بھائی حسین کی طرف سے جنگ کرتے ہوئے شہید ہوئے۔ پھر حاضرین کی طرف رک کر کے کہا حسین علیہ السلام کی شہادت میرے لیے بہت شاق و دشوار ہے، خدا کا شکر ادا کرتا ہوں، اگرچہ میں ان کے ساتھ نہیں تھا، میں نے ان پر جان قربان نہیں کی، لیکن خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے بیٹوں نے ان پر اپنی جان قربان کی۔ بس امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر سے مدینے میں کوہرام بپا ہو گیا، اور جب اس خبر نے بنی ہاشم کے گھروں میں سوگ بٹھا دیا، خواتین کے گریے کی آوازیں مدینے کی گلیوں میں گونجنے لگیں۔ یہاں پر ختم کرتا ہوں آج کے قسط کا۔ انشاءاللہ واقعہ کربلا سیریز کا یہ سلسلہ ماہ سفر میں جاری رہے گا، اور گمان غالب یہ ہے کہ ہم 8 ربیع الاول تک اس سلسلے کو جاری رکھیں گے، اور انشاءاللہ اگلا سلسلہ جو اسی طرح 14 منٹ کے آڈیو کلپس کا ہوگا وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واقعات، تاریخ، ان کی ولادت سے پہلے کے حالات اور آپ کی ولادت اور آپ کے دور نبوت، اس حوالے سے انشاءاللہ تفصیل سے ہم ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول تک غالباً 3 مہینے ہم رسول خدا کی سیرت، آپ کے کردار اور واقعات کو بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔